عہد جدید میں سے 13 ہیں، اور ان تصانیف کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا ابتدائی خطوط، دوسرا مکتوبات اکبر، تیسرا قید کے خطوط، اور چوتھا پاس بانی خطوط۔ آج جو متن آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے وہ مکتوبات اکبر میں سے، اور اس کو مکتوبات اکبر کہنے کی 2 بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی ضخامت کے اعتبار سے، اور دوسری پیغام کے اعتبار سے۔ مکتوبات اکبر میں زیادہ تر مضامین پر بات کی گئی ہے، اور خاص طور پر ان مسائل پر جن کا سامنا کرنتھس کی کلیسیا اس وقت کر رہی تھی۔ اور وہ مسائل کیا تھے کہ کرنتھس کی کلیسیا میں کچھ ایسے مسائل تھے جن کا حل ان کے پاس نہیں تھا، اور ان مسائل کی وجہ سے کلیسیا میں بہت سارے ایسے تفرقے پیدا ہو چکے تھے، ایسے جو مشکلات پیدا ہو چکی تھی جن کی وجہ سے کلیسیا ایک نہیں ہو پا رہی تھی۔ اور وہ مسائل کیا تھے؟ کلیسیائی نظم و نسق، مخلوط شادیاں، روح القدس کی نعمتیں، مردوں کی قیامت کے بارے میں ایسے بہت سارے سوال جو تھے اس وقت پائے جا رہے تھے جن کا جواب ان کے پاس نہیں تھا۔ اور انہی مسائل کے جواب میں مقدس پالوس رسول نے کرنتھس کی کلیسیا کے نام یہ پہلا خط لکھا۔ جب ہم اس پہلے خط پر غور کرتے ہیں اور اس کے 12ویں باب پر جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہاں پر ایک بڑا اہم مسئلہ جو ہے وہ نظر آتا ہے، ایک بڑا اہم مسئلہ جو ہے وہ زیر غور لایا جاتا ہے، جو کہ روحانی نعمتوں کے بارے میں ہے۔ آئیے آج کے متن کی روشنی میں ہم اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی آیت پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ اے بھائیو، میں نہیں چاہتا کہ تم روحانی نعمتوں کے بارے میں بے خبر رہو۔ آیت میں مقدس پالوس رسول روحانی نعمتوں کے بارے میں خبردار کرتا ہے۔ مقدس پالوس رسول کلیسیا کو ایک محبت بھرے لہجے سے، ایک پیار بھرے لہجے سے کلیسیا کو پکارتا اور کہتا ہے، اے میرے بھائیو۔ جب وہ لفظ اے کا استعمال کرتا ہے تو اے یہاں پر ایک ندائیہ لفظ ہے جس میں اعلان کے ساتھ التجا بھی کی جا رہی ہے۔ لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مقدس پالوس رسول ایک اعلان کر رہا ہے، ایک ندا دے رہا ہے، اور اس ندا میں وہ التجا کے ساتھ اعلان کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ کلیسیا مسیح کا بدن ہے اور ہم کیا ہے؟ آپس میں بھائی ہیں۔ کلیسیا مسیح کا بدن ہے اور ہم آپس میں بھائی ہیں۔ ایک امریکن اسٹینڈرڈ بائبل کے ترجمہ کے مطابق ان کا یہ کہنا ہے کہ مقدس پالوس رسول یہاں پر صرف بھائیوں سے مخاطب نہیں ہے، بلکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ مقدس پالوس رسول یہاں پر بھائیوں اور بہنوں سے بھی مخاطب ہے۔ اور جب وہ اس بات کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ مقدس پالوس رسول بھائیوں اور بہنوں سے مخاطب ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مقدس پالوس رسول کلیسیا کے ہر ایک
فرد سے مخاطب ہے، کلیسیا کے ہر ایک رکن کو پکار رہا ہے، کلیسیا کے ہر ایک رکن کو اہمیت دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس لیے میرے نزدیک یہ بڑا اہم ترجمہ ہے جس میں وہ ہر ایک رکن کو اہمیت دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس لیے جب کبھی بھی ہم کلام کا مطالعہ کریں تو ہمیں تاریخی پس منظر کو نہیں بھولنا چاہیے، ہمیں ہمیشہ تاریخی پس منظر کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ شروع میں دوسرے فرقوں کی طرح مسیحیوں کو بھی ناصریوں یا نصرانیوں کا فرقہ کہا جاتا تھا، اور ناصریوں نصرانیوں کا فرقہ کہنے کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ ان کا یہ ماننا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ پابند لوگ ہیں۔ پابند لوگ سے مراد ایسے لوگ جن کا طرز معاشرت ایک خاص قسم کا ہو، اور عبرانی اور دوسری سامری زبانوں میں بھی مسیحیوں کے لیے یہی لقب جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے، اور کچھ عرصہ کے بعد پھر غیر اقوام نے مسیحیوں کے لیے مسیحی کی اصطلاح جو ہے وہ استعمال کرنا شروع کی۔ علم الہی کے ماہر ایف بروس بیان کرتے ہیں کہ مسیحی شروع میں ایک دوسرے کو مختلف ناموں سے پکارتے تھے، اور وہ نام کیا تھے؟ وہ ایک دوسرے کو بھائیوں، مقدسوں، ایمانداروں اور مسیح کے پیروکار کہہ کر مخاطب کرتے تھے، اور مقدس پالوس رسول نے اسی انداز بیان کو اپناتے ہوئے کرنتھس کی کلیسیا کو مخاطب کیا ہے، اور اس کے بعد اس نے انہیں بھائیوں کہا ہے، اور بھائیوں کہہ کر وہ اپنے پیغام کا اظہار کرنا چاہتا ہے جو انہیں دینا چاہتا ہے کہ اے میرے بھائیوں، میں نہیں چاہتا کہ تم روحانی نعمتوں کے بارے میں بے خبر رہو۔ اس جملہ میں کہ میں نہیں چاہتا، مقدس پالوس رسول اپنی پاسبانی خدمت کا بیان کرتا ہے، اور پاسبان ہوتے ہوئے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کلیسیا کی تعلیم و تربیت کرے، اور اسی تعلیم و تربیت میں وہ کلیسیا کو باور کروانا چاہتا ہے، یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم روحانی نعمتوں کے بارے میں بے خبر نہ رہو۔ انٹرپریٹر بائبل کمنٹری کے مطابق جو لفظ روحانی نعمتوں کے لیے استعمال ہوا ہے، یونانی زبان میں اس کا ترجمہ ہے روحانیوں کے بارے میں۔ یونانی زبان میں اس کا کیا ترجمہ ہے؟ روحانیوں کے بارے میں۔ اور اصل زبان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مقدس پالوس رسول یہ کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ تم روحانیوں کے بارے میں بے خبر رہو۔ اب جو سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے وہ سوال یہ ہے کہ آخرکار مقدس پالوس رسول کو ایسا کہنے کی کیوں ضرورت پیش آئی کہ اس نے کرنتھس کی کلیسیا کو یہ کہا کہ تم روحانیوں کے بارے میں بے خبر نہ رہو۔ جب ہم علم الہی کا مطالعہ کرتے ہیں اور بہت ساری ہیلپنگ بکس جو ہے اس کے اپنے ٹاپک سے متعلق پڑھتے ہیں تو ایک استاد ہیں جن کا یہ کہنا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ لوگ جب مقدس پالوس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو روحانی نعمتوں کے بارے میں سکھا رہا تھا تو یہ نظریہ اس وقت پایا جا رہا تھا کہ وہ لوگ جو بت پرستی سے مسیحیت میں آئے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ پاک روح کی خاص نعمتیں، روح القدس کی خاص نعمتیں، مثلا معجزات اور غیر زبانوں میں خدا سے
بات کرنا اور غیر زبانوں کی نعمتیں جن کے پاس ہیں، صرف وہی سچے مسیحی ہیں، اور خدا کا پاک روح صرف انہی کی زندگیوں میں کام کرتا ہے۔ اور جب یہ نظریہ وہاں پر پایا جا رہا تھا کہ جو لوگ جن کے پاس پاک روح ہے صرف وہی معجزہ کر سکتے ہیں، صرف وہی غیر زبانیں بول سکتے ہیں، اس نظریے کی وجہ سے کرنتھس کی کلیسیا آپس میں تقسیم ہو کر رہ گئی تھی۔ اور جہاں کہیں بھی جس بھی کلیسیا میں ایک نظریہ، دو نظریے یا تین نظریے پائے جا رہے ہوں یا اس سے بھی زیادہ، وہاں پر کلیسیا ایک نہیں بلکہ آپس میں تقسیم ہو کر رہ گئی، تقسیم ہو جاتی۔ اور اگر پریسبیٹیرین چرچ کی بات کروں تو یہ میں تین نہیں بلکہ اس کو تین دنی کر دوں، کیونکہ جو آج کی موجودہ حالت ہے وہ گروپ بندی کا شکار ہے۔ چرچ موتی نظریے پائے جا رہے ہیں، موتی نظریات کی بنا پر کلیسیا آپس میں تقسیم ہو کر رہ گئی ہے، اور مقدس پالوس رسول کرنتھس کی کلیسیا کی اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ان کو مخاطب کرتا ہے۔ آج بھی کلیسیاؤں میں ایسی تعلیم پائی جا رہی ہے جس کی وجہ سے کلیسیا آپس میں تقسیم ہو کر رہ گئی ہے، اور بطور ایماندار ہوتے ہوئے، بطور مسیح کے پیروکار ہوتے ہوئے ہمیں ان تعلیمات کو پروان چڑھنے سے روکنا ہے۔ اگر ہم ان تعلیمات کو پروان چڑھنے سے نہیں روکتے تو ہم اپنی ذمہ داری بہتر طور سے ادا نہیں کرتے۔ اس غلط فہمی کو، اس تقسیم کو مقدس پالوس رسول نے ختم کرنے کے لیے کرنتھس کی کلیسیا کو مخاطب کیا اور انہیں پکارا اور کہا کہ اے میرے بھائیو، میں نہیں چاہتا کہ تم روحانی نعمتوں کے بارے میں بے خبر رہو۔ دوسری آیت پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ تم جانتے ہو کہ جب تم غیر قوم تھے تو گنگے بتوں کے پیچھے جس طرح کوئی تم کو لے جاتا تھا اسی طرح جاتے تھے۔ آیت میں مقدس پالوس رسول کلیسیا کے لوگوں کو جتاتے ہوئے بیان کرتا ہے کہ تم جانتے ہو کہ جب تم غیر قوم تھے، جب تم غیر قوم تھے یعنی تم نے ابھی مسیح کو نہیں پہنا تھا اور نہ مسیحی ہونے کا اظہار کیا تھا، جب نہ کرنتھس کی کلیسیا کے پاس مسیح تھا، نہ انہوں نے مسیحی ہونے کا اظہار کیا تھا، تو مقدس پالوس رسول ان کی اس پہلی حالت کو یاد کرواتا ہے، ان کی اس پہلی حالت کو واضح کرتا ہے کہ اپنی اس پہلی حالت کو یاد کرو جب تم غفلت کی زندگی بسر کر رہے تھے، جب تم اندھیرے میں زندگی بسر کر رہے تھے، جب تم گناہ کی زندگی بسر کر رہے تھے اور ایسی غفلت میں زندگی بسر کر رہے تھے جس نے ان کی عقلوں پر پردہ ڈال رکھا۔ اور وہ پردہ کیا تھا؟ ہم پنجابی میں ایک بڑا جملہ بولتے ہیں کہ یہ کنچے پردہ پہ گئے، جدو پردہ پہ جائے پھر سانو نہ سچ کا پتا ہوتا ہے نہ جھوٹ کا پتا ہوتا ہے، ہر کام ہی سانو ٹھیک لگتا، کیونکہ ہم اس نقطہ کو اپنے نظریہ سے دیکھتے رہتے ہیں۔ اور کرنتھس کی کلیسیا جب وہ غفلت کی زندگی بسر کر رہی تھی، جب ان کے پاس مسیح نہیں تھا، تو ان کی
عقلوں پر بھی پردہ ڈال چکا تھا. اور وہ پردہ کیا تھا؟ وہ پردہ یہ تھا کہ وہ گنگے بتوں کے پیچھے جاتے تھے اور ان کی پرستش کرتے تھے. جب ان کی عقلوں پر پردہ ڈال چکا تو وہ گنگے بتوں کے پیچھے جاتے اور ان کی پرستش کرتے تھے. اور اب اس سارے واقعہ میں ایک بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ مقدس پالوس رسول یہودی مسیحیوں سے نہیں بلکہ بت پرستی سے آنے والے مسیحیوں سے مخاطب ہے. اور اگرچہ بت کوئی حیثیت نہیں رکھتے، وہ بت جو انسان اپنے ہاتھ سے بناتا ہے، کیونکہ بت انسان کے ہاتھ کے بنائی ہوئی کاریگری ہے. وہ بت جو انسان بناتا ہے وہ ہاتھ تو رکھتے ہیں لیکن آپ کو چھو نہیں سکتے. وہ کان تو رکھتے ہیں لیکن آپ کی دعا کو سن نہیں سکتے. وہ زبان تو رکھتے ہیں لیکن آپ سے بات نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ محض کیا ہیں؟ بت ہیں. اور اسی بات کو خداوند کا بندہ حبقوق پرانے عہد نامہ میں یہ بیان کرتا ہے. حبقوق اس کا 2 باب اس کی 18ویں اور 19ویں آیت پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو یہ لکھا ہوا ہمیں ملتا ہے کہ کھودی ہوئی مورت سے کیا حاصل کہ اس کے بنانے والے نے اسے کھود کر بنایا ہے. ڈالی ہوئی مورت اور جھوٹ سکھانے والے سے کیا فائدہ کہ اس کا بنانے والا اس پر بھروسہ رکھتا ہے اور گنگے بتوں کو بناتا ہے. اس پر افسوس جو لکڑی سے کہتا ہے جاگ اور بے زبان پتھر سے کہ اٹھ. کیا وہ تعلیم دے سکتا ہے؟ دیکھ، وہ تو سونے چاندی سے مڑا ہے لیکن اس میں مطلق دم نہیں. ان گنگے بتوں کی پرستش میں کرنتھس کا شہر سب سے زیادہ آگے تھا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کرنتھس کے شہر میں بے شمار مندر تھے اور بے شمار مندر ہونے کی وجہ سے وہاں پر بت پرستی بہت زیادہ کی جاتی تھی. اور آج کے دوسرے حصہ میں، اسی آیت کے دوسرے حصہ میں ہمیں یہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ جس طرح کوئی تمہیں لے جاتا تھا اسی طرح تم جاتے تھے. مقدس پالوس رسول نے یہاں پر کرنتھس کی کلیسیا کی حالت بے عقل جانوروں جیسی دکھائی ہے. اور بے عقل جانوروں جیسی حالت دکھانے کی وجہ یہ تھی کیونکہ جانور جو ہے انہیں اچھے اور برے کی تمیز میں فرق نہیں ہوتا. اور ایسا کہنے کی وجہ یہ تھی کہ ان مندروں کے پجاری جو تھے وہ لوگوں کو ورگلاتے اور انہیں جھوٹ کی تعلیم دیتے تھے. اور جب وہ جھوٹ کی تعلیم دیتے تھے مذہب کی آڑ میں وہ ان کے ساتھ بد اخلاقی اور زنا کاری بھی ان کے ساتھ کرتے تھے. اور ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب کہانت میں خود غرضی آ جاتی ہے تو لوگ زندہ خدا کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے بت پرستی پر اتر آتے ہیں. اس دور کی طرح آج کے دور میں بھی کلیسیا نے ایسے بہت سے مقامات
بنا لیے ہیں جہاں پر وہ زندہ خدا کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے بت پرستی کی طرف راغب ہو جاتے ہیں اور اپنی مشکلات کا، اپنی پریشانیوں کا حل ان بتوں سے مانگتے ہیں۔ مقدس پالوس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو مخاطب کرتا اور کہتا ہے کہ اپنی پہلی حالت کو یاد رکھو کہ تم پہلے کیا تھے، اور جب تم نے مسیح کو پہن لیا تو تب تمہاری حالت کیا ہو گئی ہے۔ اس لیے ہر ایماندار کی زندگی میں اس بات کا ہونا ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو پرکھے، جانچے اور دیکھے کہ ایماندار ہوتے ہوئے وہ پہلے کیا تھا اور آج وہ کیا ہے۔ جب ہم اپنی زندگی کا مطالعہ کریں گے، اپنے آپ کو پرکھیں گے، تو میرا یہ ایمان ہے کہ ہمارے اندر ایک شکر گزاری کی روح پیدا ہوگی، اور جب ہم خدا کے شکر گزار ہوں گے، خدا کی محبت کو جانیں گے، تو ہم خدا کی پرستش کریں گے اور اس کے شکر گزار ہوں گے اور اپنی نعمتوں کو پہچان پائیں گے، خدا کو پہچان پائیں گے، اور خدا کو پہچاننا روح القدس کا ہی کام ہے کہ وہ آپ کے اندر ایسی تحریک بھیجتا ہے، ایسی پہچان بھیجتا ہے کہ آپ زندہ خدا کو پہچان پاتے ہیں، جو کہ روح القدس کی ہی نعمت ہے۔ آمین۔ تیسری آیت پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ لکھا ہوا ملتا ہے، پس میں تمہیں جتاتا ہوں کہ جو کوئی خدا کے روح کی ہدایت سے بولتا ہے وہ نہیں کہتا کہ یسوع ملعون ہے، اور نہ کوئی روح القدس کے بغیر یہ کہہ سکتا ہے کہ یسوع خداوند ہے۔ اس آیت کو مقدس پالوس رسول لفظ پس سے شروع کرتا ہے، جس کا مطلب ہے، اس لفظ پس کا استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مقدس پالوس رسول اب کرنتھس کی کلیسیا سے کوئی نتیجہ خیز بات کرنے لگا ہے، کوئی اہم اعلان کرنے لگا ہے، اور وہ نتیجہ خیز بات اور وہ اہم اعلان یہ ہے کہ میں تمہیں جتاتا ہوں کہ جو کوئی خدا کے روح کی ہدایت سے بولتا ہے وہ نہیں کہتا کہ یسوع ملعون ہے۔ جو کوئی خدا کے روح کی ہدایت سے، روح کی ہدایت کا یہاں پر وہ ذکر کر رہا ہے، اور اس آیت میں مقدس پالوس رسول اپنا شخصی تجربہ بیان کرتا ہے، اپنے شخصی تجربے کا اظہار کرتا ہے، کیونکہ یہی پالوس جو اب کرنتھس کی کلیسیا کے مسائل کا حل تلاش کر رہا ہے، انہیں تعلیم دے رہا ہے، یہی پالوس پہلے مسیحیت کا دشمن تھا۔ یہ مسیحیت کا دشمن تھا جب یسوع مسیح پر ایمان نہیں لے آیا تھا، اور یہی پالوس کہتا تھا کہ ہر وہ شخص جو یسوع مسیح پر ایمان لے کر آئے گا میں اسے قتل کر ڈالوں گا۔ لیکن جب خدا کا پاک روح نے اس کی زندگی پر کام کیا، جب اس نے خدا کی محبت کو پہچان لیا، جب اس نے خدا کے بیٹے کو قبول کر لیا، تو یہی مقدس پالوس رسول جو لوگوں کے خلاف تھا، جو لوگوں کو قتل کرنے کی دھمکی دیتا تھا، وہی یسوع مسیح کا پیروکار بن گیا۔ ہاللیلویا۔ وہی پالوس جو مسیحیت کے خلاف تھا، وہی مسیحیت کا پرچار کرنے والا بن گیا، اور یہی ہمارے زندہ خدا کی خصوصیت ہے۔ آمین۔ وہ جو مسیحیت کے خلاف تھا وہ مسیح کا پیروکار ہو گیا۔ مسیحیت میں آنے سے پہلے، مسیح کو قبول کرنے سے پہلے مقدس پالوس رسول یہ بیان کرتا تھا کہ ایک لعنتی شخص جو صلیب پر ہوا ہے
اور اسے جو لوگ خداوند کہتے ہیں میں انہیں قتل کر ڈالوں گا۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے پاک روح نے اسے گائیڈ کیا، جب وہ یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتا ہے تو وہی پھر یسوع مسیح کی گواہی دینے والا بن جاتا ہے۔ اور جب اس نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا تو اس نے یسوع المسیح کو ملعون کہنا چھوڑ دیا، بلکہ اس نے مسیح کو خداوند کہنا شروع کر دیا۔ یہاں پر اگر ہم کچھ لمحہ کے لیے اس سارے سینیریو کو دیکھیں کہ ایک شخص جو مسیحیت کے اتنے زیادہ خلاف ہے، وہی شخص جب یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتا ہے وہی اس کی گواہی دینے والا بن جاتا ہے، وہ کتنا خوبصورت موقع ہوگا کہ وہ شخص جو آپ کو قتل کرنے کی دھمکی دے رہا ہے وہی بعد میں آپ کو مسیح کے پاس لانے والا بن رہا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یسوع ملعون ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ خدا کا پاک کلام یہ بیان کرتا ہے کہ خدا کا روح اپنا انکار نہیں کر سکتا کہ اسے ملعون قرار دے۔ جس کے پاس پاک روح ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یسوع ملعون ہے۔ اور آیت کے دوسرے حصے میں وہ لکھتا ہے کہ نہ کوئی روح القدس کے بغیر یہ کہہ سکتا ہے کہ یسوع خداوند ہے۔ یہاں پر جو لفظ خداوند کے لیے استعمال ہوا ہے وہ کیوریس ہے، KURIOS۔ یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ عام طور پر رومی شہنشاہ کے لیے بطور لقب استعمال کیا گیا ہے۔ اور ابتدائی دور میں جس مسیحی کو اظہار ثانی سے گزارا جاتا تھا اسے اس بات کے لیے مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ کیسر کو خداوند کہے۔ اور مقدس پالوس رسول اس اصطلاح کو انہیں بیان کرنا چاہتا ہے کہ یہ جو لفظ عہد عتیق سے لیا گیا ہے یہ یہوہ سے لیا گیا ہے جو خداوند کے لیے استعمال ہوا ہے، اور یونانی اصطلاح میں اس کے پیچھے وہی خیال رکھا گیا ہے جو یہوہ خداوند کا ہے۔ مقدس پالوس رسول یہ بیان کرتے ہیں کہ جب لوگ یسوع مسیح کو خداوند کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے ساتھ اپنی گہری وفاداری کا اظہار کرتے ہیں، اور گہری وفاداری کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اس کی پرستش بھی کرتے ہیں۔ علم الہی کے ماہر جان ہارگریوس بیان کرتے ہیں کہ کرنتھس کے شہر میں کچھ لوگ ایسے موجود تھے جو یسوع مسیح کو لعنتی اور خدا کی طرف سے ددکارا ہوا کہتے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ خدا کی پرستش بھی کرتے تھے اور اپنی زبانوں سے یہ کہتے تھے کہ ہمیں خدا کے روح نے یہ رہنمائی بخشی ہے، خدا کے روح نے ہمیں یہ رہنمائی بخشی ہے کہ ہم خدا کو لعنتی اور خدا کی طرف سے ددکارا ہوا کہیں۔ اور مقدس پالوس رسول ان کی اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے یہ کہتا ہے کہ خدا کا روح یہ رہنمائی نہیں کر سکتا کہ آپ اس کو لعنتی کہے، خدا کا روح یہ رہنمائی کرتا ہے کہ آپ یسوع مسیح کو خداوند کہیں نہ کہ اسے لعنتی۔ لہذا یہ ایک طرح کی حقیقی ایماندار کی پرکھ کرنے کا طریقہ ہے کہ وہ کس طرح سے روح القدس کی رہنمائی میں اپنی زندگی میں چلتا ہے، کیونکہ روح القدس کا کام خداوند یسوع مسیح کے نام کو عزت اور جلال دینا ہے، نہ کہ اسے رد کرنا ہے۔
इसलिए मेरे अजीजों, हमें बतौर ईमानदार होते हुए अपने मसीही अकायद में पुख्ता होने की जरूरत है। मौजूदा दौर में भी उस दौर की तरह बहुत सी गलत तालीमात पाई जा रही है और इन गलत तालीमात की वजह से कलीसिया आपस में तकसीम होकर रह गई है। बतौर पासबान होते हुए, यीशु मसीह के पैरोकार होते हुए, उसके शागिर्द होते हुए हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम इन गलत तालीमात को परवान चढ़ने से रोकें। ईमानदार होते हुए हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम लोगों के लिए मसले राह बने, उन्हें सच्चाई के रास्ता पर लेकर आए। मुझे याद है, मैं एक शख्स से मिला और बातों बातों में उसने मुझे कहा कि मैं खुदा से बहुत ज्यादा दुआ करता हूं और रोजे भी रखता हूं कि खुदा मुझे पाक रूह की नेमतें अता करे, खुदा मुझे पाक रूह बख्शे। और मैंने सिर्फ उसे, जो हम सवाल बच्चों से करते हैं कि क्या आप यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं, क्या आप यीशु मसीह को खुदा का बेटा मानते हैं, तो उसने बड़े ही दलेराना तरीके से ये जवाब दिया कि जी हाँ, मैं यीशु मसीह को जिंदा खुदा का बेटा मानता हूँ और इस बात को भी तस्लीम करता हूँ कि वो हमारी खातिर इस दुनिया में आया, हमारी खातिर उसने लानती मौत गवारा की और हमारी खातिर ही वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा ताकि हम हमेशा की जिंदगी को हासिल कर सकें। मैंने उसे कहा कि ये रूहुल कुद्स का ही काम है कि उसने आपको हकीकी खुदा की पहचान बख्शी। ये रूहुल कुद्स का ही काम है कि वो आपको खुदा की मुहब्बत में आगे लेकर जाता है। अजीजों, आज मुझे और आपको अपने आप को परखने की जरूरत है और इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि क्या हमारी जिंदगियों से, हमारे कामों से, हमारे बोलचाल से खुदावंद यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल मिल रहा है कि नहीं। अगर खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिल रहा है तो हम रूहुल कुद्स की रहनुमाई में चल रहे हैं, और अगर नहीं मिल रहा तो हम रूहुल कुद्स की रहनुमाई में नहीं चल रहे। मेरी दुआ है कि खुदावंद हम सबको पाक रूह की नेमतें अता करे, रूहुल कुद्स अता करे और फिर उसकी रहनुमाई में चलने का फजल भी बख्शे। खुदा मुझे और आपको इस ख्याल के वसीला से बरकत दे। आमीन।